السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھیں اور آپ پہ اپنا خصوصی فضل رکھیں۔ کیسا جا رہا آپ کا گزشتہ اسباق میں سے دھرائی کیا گیا سبق؟ کیا آپ روزانہ دھرائی کر رہے ہیں؟ اگر آپ روزانہ دھرائی کریں گے اور روزانہ کی کلاس میں شامل ہوں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ قرآن مجید کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی جوڑ کرنا مشکل لگتا ہے تو مجھے ضرور بتائیں، میں آپ کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کروں گی جس میں نورانی قاعدہ سے پھر سے ہم ایک ابتدا لیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ 9 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ فقلت استغفروا، موٹا قاف، تا کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ یہ طوا نہیں ہے، تا ہے۔ تا اور طوا میں یہ فرق ہے کہ طوا پر پڑھا جاتا ہے یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور تا جو ہے وہ باریکی سے پڑھا جاتا ہے۔ تغفروا میں غین جو ہے اسے پر پڑھیں گے کیونکہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ قاعدے کے تحت جب کسی را کے اوپر زبر ہو یا کسی را کے اوپر پیش ہو تو وہ را پر پڑھی جاتی ہے، اور اگر را ساکن ہو تو اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے، پیچھے زبر اور پیش ہے تو را پر ہوگی، اور اگر پیچھے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی، اور اگر را کے نیچے زیر ہے تو بھی را باریک پڑھی جائے گی۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ان غنہ کرنا ہے یہاں پہ، نون کے اوپر جہاں کہیں شاد آ جائے قرآن مجید میں یا میم کے اوپر شاد آ جائے تو وہاں پہ غنہ ضرور کرتے ہیں۔ انہو، ہاں کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے۔ کانا، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں کانا تو آپ غلط پڑھتے ہیں۔ کانا کا مطلب ہے واحد یعنی ایک، کانا کا مطلب ہے دو، ٹھیک ہے؟ یہ واحد اور تثنیہ یعنی ایک اور دو کا فرق پڑ جاتا ہے، تو قرآن مجید کو غلط لفظ کے ساتھ پڑھنا اور غلط مخارج کے ساتھ پڑھنا تو آپ خود دیکھیں اس کی کتنی بڑی بڑی غلطیاں بن جاتی ہیں۔ غفارا، غین کو پر پڑھنا ہے، فا کے اوپر جھٹکا یعنی شد ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھی جائے گی غفارا۔ اگر کوئی اس کو غفارا پڑھتا ہے تو وہ غلط پڑھا ہے، غفارا نہیں ہے یہ، غفارا۔ کیسے؟ غفارا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ یرسل، پھر سے را پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہے اور را سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو را پر یعنی کہ موٹی کر کے پڑھی جائے گی۔ کیسے؟ یور۔ اگر باریک پڑھیں تو کیسے آواز نکلے گی؟ یور۔ فرق فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ فرق محسوس کیا کریں، اور بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطیاں ٹھیک کریں۔ سماء، مد کو لمبا کریں گے 6 الف کے برابر۔ اگر آپ کو 6 الف کے برابر والی بات سمجھ نہیں آئی تو 6 سیکنڈ تک آپ نے اس کو لمبے کرتے جانا ہے۔ آپ بے شک گھڑی میں دیکھیں اور لمبا کریں اور اپنی ایک مقدار متعین کر لیں، یعنی کہ ہر دفعہ آپ اتنی ہی مقدار لمبی کریں۔ علیکم مدرارا، یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ جب کبھی قرآن مجید میں میم ساکن ہو اور میم ساکن کے بعد یہ دوبارہ میم آ جائے اور اس میم اس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو شد کے ساتھ تو وہاں پہ ان دونوں کو جوڑ دیں گے تب شد پیدا ہوگی، تو جوڑنے کے بعد یہاں پہ غنہ بھی ہوگا۔ اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام شفوی۔ آپ بورڈ پہ دیکھیں، اس قاعدے کا نام ہے ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کیا ہوا ہے؟ جب کبھی قرآن مجید میں میم ساکن آ جائے اور اس کے ساتھ ہی بعد میم متحرک آ جائے یعنی زبر زیر یا پیش والی میم آ جائے تو اس میم کو اس میں جب جوڑیں گے یا ملائیں گے تو شد آ جائے گی، تو اس میں ہم پھر غنہ بھی کریں گے، جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے علیکم مدرارا، یہ اس کی مثال ہے۔ ادغام شفوی کی کیا مثال ہے؟ جب میم ساکن ہو اور میم ساکن کے بعد میم متحرک یعنی زبر زیر پیش والی میم آ جائے
تو وہاں پہ ادغام شفوی ہوتا ہے، غنہ کر کے پڑھتے ہیں. یہ اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور را جو ہے آپ کے پاس قرآن مجید میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ را پر ہے، تو زبر کے ساتھ ہے تو وہ را ہم پر پڑھیں گے. چلیں جی آگے چلیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ دال کے اوپر ساکن آنے کی وجہ سے یہاں پہ کلکلا ہوگا. آپ کو یاد رہے حروف کلکلا 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. جب کبھی ان کے اوپر ساکن آ جائے تو وہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور میم ساکن کے بعد با آنے پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے. یہ تھا جی ادغام شفوی، یہ ہے یہ اخفاء شفوی. اور میم ساکن کے بعد باقی کچھ حرف آ جائیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے اظہار شفوی، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. میم پہ کسی قسم کا کوئی غنہ اور کوئی ہونٹ بند کرنے نہیں ہوتے وہاں پہ، ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے یہاں پہ ہم ہونٹ بند کر دیں گے، غنے کی کیفیت کریں گے. کیسے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے تو اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ یہاں پہ پھر کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ جیم حروف کلکلا میں سے ہے. جنات یہاں بھی غنہ اور یہاں بھی غنہ. یہاں پہ اس لیے غنہ کیونکہ نون کے اوپر بھی شد آ گئی ہے، اور یہاں پہ اس لیے غنہ کیونکہ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. تنوین کے بعد واو آ گیا تو اس لیے یہاں پہ غنہ ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا یہاں پہ کلکلا ہو رہا ہے. اور یہ جو میں ادغام اظہار شفوی کا قاعدہ آپ سے کہی تھی، جب میم ساکن ہو اور اس کے بعد کوئی سا بھی حرف آ جائے میم اور با کے علاوہ، میم آئے گا تو ادغام شفوی ہو جائے گا، میم کے بعد با آئے گا تو اخفاء شفوی ہو جائے گا. ان دونوں پہ غنہ ہوگا. لیکن یہ وہ میم ہے، اس کے بعد باقی جو حروف ہیں جتنے بھی کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، میمز کے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم اچھا میم زبر الف ما اتنا لمبا کرنا ہے. ابھی میں کل ایک اپنی اسٹوڈنٹ چھوٹی بچی کو سبق سن رہی تھی، 12-13 سال کی ہے، تو وہ ما لکم کو پڑھی تھی مالکم. یہ وہ غلطیاں جو میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ اگر الف مدہ ہے تو اسے ادا کریں. اگر کچھ بھی نہیں ہے، جیسے اب یہ لام زبر لا ہے، اس کے بعد الف مدہ نہیں ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر نہیں ہے، تو اس کو ہم لمبا نہیں کر سکتے. جیسے بعض لوگ پڑھتے ہیں ما لا کم، یہ بہت بڑی غلطی ہے. لام کے اوپر لا، لام زبر لا، اتنی مقدار ہے، ٹھیک ہے. ما لکم لا ترجون، را ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ گئی ہے تو پھر اس را کو ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. للہ، اللہ کا نام باریک پڑھیں گے کیونکہ جب کبھی قرآن مجید میں اللہ کا نام آ جائے اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے. وقارا موٹا قاف کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر 2 زبر ہیں جو ایک زبر بن جائے گا. وقد خلقکم اطوارا. وقد اگر واقد کیا تو غلط کر دیا، واو کو لمبا کر کے وقد اتنا صحیح، واو زبر وقد. دال کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے. خلقکم خا کو بھی پر پڑھنا ہے اور قاف کو بھی پر پڑھنا ہے. اطوارا طوا کو پر پڑھنا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک آیت میں 3 حروف مستعلی ہیں، طوا، قاف، خا اور یہ بھی قاف ہے. 3 یہ ہو گئے. باقی کیا بچے؟ صاد، زواد، زوا اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ سواد، زواد، زوا اور خسوا، زغتن، غین. یہاں پہ غین نہیں ہے تو پھر یہ پورے ہو جاتے ہیں 7. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا.
अलम तरौ, रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। कैफ खलक़ल्लाहु, खा को भी पुर पढ़ेंगे और खाफ को भी पुर पढ़ेंगे और अल्लाह के नाम को तो पुर पढ़ेंगे ही, ठीक है। खलक़ल्लाहु ये इसलिए पुर पढ़ेंगे मोटा करके क्योंकि क़ाफ और खा किस में शामिल है, हरूफ मुस्तालिया में, वो हरूफ जो पुर पढ़े जाते हैं। और अल्लाह का नाम इसलिए पुर पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आई है, तो इसलिए अल्लाह का नाम पुर पढ़ेंगे। सबआ, बा के ऊपर कलकला हो रहा है और आइन के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है। आइन अ हमज़ा होता है वो, ठीक है। सबआ आइन है, अगर इसको कोई पढ़ेगा सबआ तो यानी कि उसने हमज़ा पढ़ दिया, तो हमज़ा नहीं है, ये आइन है। समावात, इख्फा हो रहा है यहाँ पे, त्विबाक़, त्वा को हम पुर करके पढ़ेंगे और क़ाफ को भी पुर करके पढ़ेंगे। तकरीबन ये 15वीं आयत तक हो गई है और 10वीं आयत से 5 आयतें आज हमने पढ़ी हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप इतना सा सबक डेली पढ़ लें और अच्छे तरीके से पढ़ लें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अल्लाह पाक आपको और मुझे कुरान मजीद से सही फ़ायदा हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें अच्छे तरीके से पढ़ने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ। और फिर से मेरा आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सबक को ध्यान से पढ़ा करें, रिवाइज़ किया करें, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप कुरान मजीद को दुरुस्त तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।